جہاد افغانستان کے بارے میں کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس جہاد میں مختلف ایلیمنٹس تھے جن کو میں کاؤنٹ کر کے بتا چکا ہوں بار بار. 5 ایلیمنٹس تھے جن میں سے 2 کے جہاد کو میں جہاد فی سبیل اللہ خالص سمجھتا ہوں. تیسرے کے جہاد کو جہاد جائز سمجھتا ہوں کہ جس میں جان دینا وہ شہادت کا ایک درجہ ہے لیکن کم تر درجہ. لیکن 2 کا تعلق جو ہے وہ جہاد سے نہیں فساد سے. پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو وہاں افغانستان میں ایسے لوگوں پر تھا کہ جو ظاہر شاہ کے زمانے میں بھی وہ وہاں اسلام کے لیے تحریکیں چلا رہے تھے، جیسے جماعت اسلامی، الاخوان المسلمون، ایسے ہی وہاں پر لوگ تھے. یہ گلبدین حکمت یار ہوں، احمد شاہ مسعود ہوں یا اور لوگ ہوں، یہ در حقیقت اس زمانے کا وہاں کا نوجوان طبقہ تھا یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا. احمد شاہ مسعود بھی انہی میں سے تھے، ربانی صاحب بھی تھے وغیرہ وغیرہ. یہ جب وہاں کمیونسٹ ریولوشن آیا تو انہوں نے پھر ہتھیار اٹھائے اور یہاں سے بھٹو صاحب نے ان کی سپورٹ کی. لیکن میں ان کو سمجھتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ. پہلے وہ غیر مسلح کر رہے تھے، اب انہیں مسلح کرنا پڑا اس لیے کہ ریولوشن وہاں پر آ گیا تھا کمیونسٹ. نمبر 2، پھر جب وہاں پر روس کی فوجیں آ گئی، اب وہاں پر علماء کا طبقہ بھی کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ ہماری فقہ کی روح سے بھی اب جنگ جو ہے فرض ہو گئی کہ جب مسلمانوں کے ملک میں کوئی غیر مسلم حکومت حملہ کر دے تو اب دفاعی جنگ فرض ہے. لہذا یہ جو دوسرے علماء کھڑے ہوئے، ان کی بہت ہی جو گروپ بنے ہیں، یہ بعد میں آئے ہیں، یہ اس وقت آئے ہیں، اور یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. تیسرا ہے وہ عام طبقہ جو تھا مسلمانوں کا، جو وہ افغان جو غلام نہیں رہ سکتے، ان کی فطرت میں نہیں، سرشت میں نہیں، ان کی وہ فریڈم سٹرگل تھی، فریڈم کا جہاد تھا. لیکن جائز ہے چونکہ فریڈم کے لیے لڑنا، لہذا اس میں بھی جنہوں نے جانیں دی وہ بھی شہید ہیں. باقی چوتھا طبقہ تو وہ تھے جو یہاں پہ آتے تھے، پابندے، محنت کرتے تھے، مشقتیں کرتے تھے. اب وہ آپ کیمپوں میں جا کے بیٹھ گئے، مہاجرین شمار ہو رہے ہیں، ان کو آٹا گھی اور نہ معلوم کیا کیا مل رہا ہے. اور 5ویں شے اور تھی جنہوں نے کہ کلاشنکوف کلچر اور جنہوں نے یہ ہیروئن کلچر جو ہے پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے، یہ بلیک میلرز، بلیک مارکیٹیئرز. ظاہر بات ہے یہ فساد کا انہوں نے جو ہے بہتی گنگا کے اندر جو اپنے ہاتھ دھو لیے. یہ 5 ایلیمنٹ تھے. تو ہر شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ نیت پر ہوگا. اور افغانستان میں خاص طور پر جو لوگ باہر سے آئے وہ ظاہر بات ہے اسلام کے لیے آئے اور کسی شے کے لیے نہیں آئے. سعودی آیا ہے یا پاکستان سے کوئی گیا ہے یا کوئی مصر سے آ گئے ہیں، سوڈان سے آ گئے، تو کون آئے؟ کاہے کے لیے؟ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر کون آتا ہے؟ سعودیوں کے گھر میں کیا کمی تھی؟ کیا کھانے پینے کی کمی تھی؟ کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ یقیناً ان کا جو ہے خون وہ بہت ہی صحیح جو ہے وہ صرف ہوا ہے. اور لیکن یہ کہ جو غلط عناصر تھے اور ان صحیح عناصر نے بھی جو غلطی کی، جیسے کہ غزوہ احد میں 35 صحابہ کی غلطی سے سزا ملی، 70 شہید ہو گئے. ان کی بھی غلطی یہ ہوئی کہ یہ ایک امیر پر جمع نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک امیر سے بیعت کر کے بیعت توڑ دی. انہوں نے عبد الرسول سیاف صاحب سے بیعت کی حرم میں بیٹھ کر ساتوں نے، اور پھر وہ توڑ دی آ کر. یہ اس کی سزا ہے جو انہیں مل رہی ہے. لیکن بہت سا جو خیر ہے اور بہت سا مخلصانہ جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ رنگ لائے گی، اور وہاں انشاءاللہ تعالی اسلام کا بول بالا ہوگا. کشمیر کا معاملہ یہ کہ وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے، اور اس کے لیے میرے نزدیک نان وائلنٹ پولیٹیکل موومنٹ کہیں بہتر ہوتی اس سے جو آج کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں پر وہ آرگنائزیشن نہیں تھی. جب فاروق عبداللہ کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس کا بہنوئی پہنچ گیا، بخشی غلام محمد، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. جبکہ اسی کے وقت اندرا گاندھی نے جب فاروق عبداللہ کی حکومت جو ہے جو کی تھی ڈسمس، اسی وقت کی تھی وہاں کی بھی آندھرا پردیش کی این ٹی راما راؤ کی. وہاں سے 2 لاکھ آدمی آ کر بیٹھ گئے، سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا اور وہ اپنا آرڈر واپس کروا کر گئے کہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوئے، تم کون ہوتی ہے انہیں ڈسمس کرنے والی. لیکن وہاں کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی. اب اگر ایک جلوس نکلے، 1 لاکھ کا جلوس ہے، اس پہ گولی چلے، 100 آدمی اس میں شہید ہو جائے، اس کا دنیا میں تہلکہ ہو جائے گا کسی اور انداز میں. اور یہ جو ہو رہا ہے کہ ایک ٹرک جا رہا ہے، ٹرک جو آرمی کا ہے، اس پر آپ نے ایک بم پھینک دیا، 6-7 آدمی مارے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ فوجی نکلیں گے، یہ بم کہاں سے آیا، کس نے پھینکا ہے؟ گھروں میں جائیں گے، اب وہاں پہ ریپ ہوگا. آپ انہیں گھروں میں لے گئے ہیں، آپ جو ہے چھپ گئے ہیں جا کر بم پھینک کر. ورنہ یہ کہ آپ سڑک کے اوپر ہوتے اور آپ نے اگر گولیاں کھائی ہوتی سینوں کے اوپر تو کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ گھروں میں جائے اور ریپ کرے. یہ اصل میں غلط حکمت عملی ہے جس کے تحت وہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے. میں اس کے حق میں بالکل نہیں.